الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورۃ بقرہ آیت نمبر 277، پارہ نمبر 3۔ ربا کے بارے میں احکام بتا دیے گئے اور ان کے اصول کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ کہ تم کسی کو پیسہ دے کر پیسے کے ذریعے پیسہ لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ پچھلے اتوار کو ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ مسلمانوں کے اندر سرمایہ داری کا جو نظام رواج پذیر ہو چکا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مجوس کا دین ہے، آتش پرست کا نظام ہے جو مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے، اور سارے یہود اس نظام کے سرپرستی کرتے ہیں۔ پیسے کے ذریعے پیسہ کمانا سود ہوگا، اور سود کو ربا کہا جاتا ہے۔ ربا کو سود کا نام دینا بھی ایک شرارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاجر جو چیز بیچتا ہے 10 یا 15 روپے کی چیز خرید کر کے وہ جو کمائی لیتا ہے، مثال 15 کی چیز 17 یا 18 روپے بیچتا ہے، تو یہ اس لیے جائز ہے کہ اس میں اس کی مشقت شامل ہے۔ یہ جو بقایا 3 روپیہ لیتا ہے، یہ اپنی مشقت کا خرچہ لیتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو پیسہ دیا ہے کاروبار کے لیے، اور یہ خود گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کاروبار کر رہا ہے، اور کمائی دونوں کے درمیان نصف نصف ہے، تو یہ ربا ہے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ اگرچہ پورے اسلام کے اندر آج کل مسلمان یہی کرتے ہیں کہ ایک کا پیسہ ہوتا ہے، دوسرے کا عمل ہوتا ہے، اور اس کے لیے کتابیں بھری گئی ہیں، اس کے لیے محدثین وجود میں لائے گئے، فقہا وجود میں لائے گئے، انہوں نے مضامین اور قوانین بنا لیے کہ بھئی ایک آدمی کا پیسہ ہے، دوسرے کا عمل ہے، لہٰذا فائدہ اور منافع نصف نصف ہوگا۔ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی نے 20 کروڑ روپے یا 10 کروڑ روپے یا 10 لاکھ روپے کسی غریب کو دے دیے، وہ اس پر کاروبار کرتا ہے۔ اگر یہ پیسہ دینے والا آدمی اس کاروبار کے اندر مشقت کرتا ہے، خود بھی شریک ہے کاروبار کرنے میں، ادھر ادھر جانے میں، مال لانے میں، فروخت کرنے میں، پھر تو کمائی ان کے درمیان نصف نصف جائز ہے۔ لیکن اگر پیسہ دینے والا گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کو پیسہ دیا ہے وہ تگ و دو کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور یہ دوسرا کبھی دبئی جاتا ہے، کبھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بس میں نے پیسہ لگایا ہے، اس کی کمائی آتی ہے، یہ سود ہے اور یہ ربا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری 276 میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔
اللہ تعالیٰ ربا کے مال کو مٹھاتا ہے اور صدقہ اور مفت دینے والے قرضوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اور کفار اور اسیم کا بھی میں نے معنی بتایا تھا کہ جو مال چھپانے والا ہے اور جو کام نہ کر کے چرپائی پر بیٹھ کر کے دوسرے کو محنتوں کو کھاتا ہے اسے اسیم کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اس کا معنی صرف گناہگار کر دیا۔ اب آگے اللہ اس کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو اس نظام اسلامی پر ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اس قابل صلاحیت عمل کرتا رہے، یہ جو قرآن نے جس تجارت اور جس چیز کو جائز کر دیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو اس نظام پر ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایسے صلاحت بخش نظام پر عمل کرتا رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نظام اطاعت الہی قائم کرے۔ اقام الصلاۃ کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتا رہے، صرف نماز سے کچھ نہیں ہوتا، پورا نظام اطاعت الہی قائم کرے، پوری دنیا پر نظام اطاعت الہی قائم کرے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ سے مراد یہ نہیں ہے کہ 100 میں 2.5 روپے دے دے، نہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ انسانوں کے نشو و نما کا سامان دے دیا کرے۔ جو انسانوں کے نشو و نما اور بڑھوتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوراک اور رزق دیا ہے وہ کسی کے اوپر بند نہ کرے، ایسا نظام قائم کرے جس میں کھانے کی چیزیں، اپنی ضرورت سے زائد چیزیں تمام مسلمانوں کے لیے کھلے رکھے۔ لہم اجرہم، تو ایسے لوگوں کے لیے اس کا بدلہ ہے، عند ربہم، اللہ کے ہاں، وہ بدلہ کیا ہوگا جب ایسا نظام قائم ہوگا تو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہوگا، نہ پیٹ بھوک کا خطرہ ہوگا، نہ ہی ننگا ہونے کا خطرہ ہوگا، نہ ہی بے چھت ہونے کا خطرہ ہوگا، اس لیے کہ سارے مسلمان مل کر ایک دوسرے کو یہ چیزیں پرووائیڈ کریں گے اور یہ چیزیں ایک دوسرے کو عنایت کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ ایسا نظام اسلامی قائم ہوگا جس میں سب خوش ہوں گے۔ اب آگے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کے نافرمانی سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دیجیے، ما وہ پیسہ، بقی من الربا، جو تمہارا ربا سے کسی کے اوپر باقی ہے، تم نے کسی کو 1000 روپیہ دیا ہے اور اس نے تمہیں، اس سے تم 1500 لے رہے ہو، اب اگر تمہارا اس کے اوپر 1500 باقی ہے، یہ سود کا جو پیسہ ہے، ضرور اس کو چھوڑ دو، ما اس پیسے کو، بقی من الربا، جو ربا میں سے باقی ہے کسی کے اوپر، وہ چھوڑ دو، وہ نہ لیا کرو، صرف اپنے 1000 واپس لے لو، ان کنتم مومنین، بشرطے اگر تم ایمان رکھتے ہو، ایمان نہیں رکھتے ہو تو پھر جو کرو کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس طرح نہ کرو، تم نے اگر اللہ کی بات نہیں مانی، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر خبردار ہو جاؤ اللہ اور رسول کے لڑائی کے لیے۔ دیکھو یہ بات میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہی ہے کہ اس قرآن کے اندر جب اللہ اور رسول کا لفظ اکٹھا آ جائے تو اس سے مراد ذات اللہ اور ذات رسول نہیں ہوتا۔ یہ تو مولویوں نے پتہ نہیں قرآن کا کیا کا کچھ بنا دیا، سارا کا سارا غیروں کا نظام قرآن سے مستنبط کرتے ہیں، قرآن کا معنی پہنایا جاتا ہے، زبردستی ریمانڈ دے کر اپنے معنی وصول کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہ کرو، جو نظام میں نے بتایا ہے اس کو نہ مانو اور لوگوں سے سود پہ سود لیتے رہو
اور پیسوں کے ذریعے لوگوں سے کمائیاں لیتے رہو تو پھر اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ یہ اللہ اور رسول سے مراد ہے حکومت اسلامیہ، کہ پھر تم حکومت اسلامیہ کے باغی ہو اور حکومت اسلامیہ تمہارے ساتھ جنگ کرے گی۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم لوگوں نے توبہ کی اور اس نظام سود خوری اور ربا سے توبہ کیا، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اپنا اصل زر جو ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ کسی کو آپ نے 1000 دیے ہیں تو 1000 ہی واپس لے سکتے ہو، 1,00,000 دیے ہیں تو 1,00,000 ہی واپس لے سکتے ہو۔ اب 1000 اور 1,00,000 کے اوپر جو کمائی ہو رہی ہے اور تمہاری مشقت اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہے، یہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ بس اصل زر لے لو، لا تظلمون، نہ ہی تم کسی کے اوپر ظلم کرو گے، ولا تظلمون، نہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا جائے گا۔ بس نظام اسلامی کے اندر نہ ہی ظلم کرو گے، نہ ہی تمہارے ساتھ ظلم کیا جا سکے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر جس کو تم نے مال دیا ہے وہ اگر تنگ دست ہے، مقروض شخص تنگ دست ہے، آپ نے اس کو 10 لاکھ 1,10,000 روپے دیے ہیں مگر اس کے پاس ہے نہیں، اللہ فرماتے ہیں فَنَظِرَةٌ، تو اس کو مہلت دو، إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کے مالدار ہونے تک، وہاں تک اس کو ٹائم دو جب تک اس کے پاس پیسہ آ جائے، خواہ اس میں سال لگے 10 سال لگے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے گھر کے سامنے دھرنا دو اور کہو کہ بھئی مکان بیچ دو، بیوی بیچ دو، بچے بیچ دو، مجھے پیسہ دو، یہ اسلام نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، مسلمانوں نے، مولویوں نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ نماز پڑھو، باقی جو بھی کرو تو کرو، باقی تم آزاد ہو، یہودی بن جاؤ، ہندو بن جاؤ، سکھ بن جاؤ، لوگوں کے ساتھ پیسوں پہ لڑائیاں کرو، لوگوں کی لڑکیوں کو گھماؤ، لڑکوں کو گھماؤ، سود کرو، پیسوں کے ذریعے پیسے کماؤ، زنا کرو، قتل کرو، بازاروں میں گھومو، بس نماز کا وقت آ جائے صرف ایک نماز پڑھو، باقی اللہ کا تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں ہے۔ یہ اسلام قرآن میں نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کو پیسہ دیا ہے، وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دو، إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کے مالدار ہونے تک۔ پھر آگے اللہ مزید آگے اسلام کی بات کرتا ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم ان کو معاف کر دو کہ بھئی یہ 10,000 تمہیں میں نے دیے ہیں، جب تمہارے پاس نہیں ہے بس میں نے بخش دیے، یا 10 لاکھ دیے ہیں بس میں نے تمہیں بخش دیے، وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم نے بخش دیے، خیر لکم، تو یہ بھی تمہارے لیے بہت مفید بات ہے، ان کنتم تعلمون، بشرطے کہ تم قرآن کا علم رکھتے ہو۔ اس سے بڑا فائدہ، اس سے بڑی عبادت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نمازوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان اعمال سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ، جس میں تم پیش کیے جاؤ گے، اللہ، اللہ کی طرف۔ اس دن سے ڈرو، اس دن کا خوف کرو جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ما، ان اعمال کا، کسبت، جو انہوں نے کیے ہیں۔ دیکھو کسب پہ ثواب ملتا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بدلہ ہمیشہ اعمال پر ملتا ہے، زبان سے کچھ کہنے پہ بدلے نہیں ملتے۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، درود شریف پڑھو، اتنا ثواب ہوگا، سورۃ یاسین پڑھو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کسبت، عمل کرنے پر ثواب ملے گا، بولنے اور پڑھنے پر نہیں ملے گا۔ بس دوبارہ لفظی ترجمہ دیکھیے، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، آمنو، جو ایسے نظام پر ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور ایسے صلاحت بخش نظام پر عمل پیرا ہو، واقاموا الصلاۃ، نظام اطاعت الہی قائم کرے، پورا اسلامی نظام قائم کرے، وآتوا الزکوٰۃ، اور انسانوں کو ان کی نشو و نما کا سامان دیتا رہے، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا بدلہ ہے، عند ربہم، اللہ کے ہاں،
ولا خوف علیہم نہیں ہوگا ان کے اوپر کوئی خوف، ولا ہم یحزنون نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ کے ناراضگی سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا جو باقی رہا ہے لوگوں کے اوپر ربا، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم یہ کام نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّہِ تو تیار ہو جاؤ لڑائی جنگ کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ اگر تم نے اس نظام سے توبہ کی، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے تمہاری اصل زر لینا جائز ہے۔ لا تظلمون نہ ہی تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر مقروض آدمی غریب ہے، تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ تو اس کو مہلت دو إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ مالدار ہونے تک، وَأَن تَصَدَّقُوا اگر تم بخش دو، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا یوماً اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ جس دن تم اللہ کے ہاں پیش کیے جاؤ گے، ثم توفیٰ کل نفس پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما وہ کسبت جو اس نے کیے ہیں کسب، وہم لا یظلمون اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الہ العالمین۔ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ جتنے لوگ سننے والے ہیں اور ان کو کان رکھنے والے ہیں، ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ قرآن یتیم ہو چکا ہے، قرآن کے وہ معانی کر دیے گئے ہیں جن معانیوں کو بخاری اور مسلم نے ریکمینڈ کیے ہیں۔ الہ العالمین قرآن کو وہ معنی بخش دو جو اس معنی کے ساتھ آپ نے اس کو بھیجا ہے، اور یہ تمام کتابوں کا سردار بنا دے، اور تمام علماء اور مسلمانوں کے ذہنوں کو غیر اللہ کی عبادتوں اور باتوں سے پاک کیجیے۔ الہ العالمین سب کے دل میں قرآن کریم کی تعلیمات بھر دیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا